کہ کیا تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے یا بغیر سوئے بھی تہجد کی نماز ہم ادا کر سکتے ہیں؟ آج میں آپ لوگوں کو تہجد کی نماز پڑھ کر دکھاؤں گا۔ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کرنی ہے، اس نماز میں صورتیں کون سی پڑھی جاتی ہیں، تہجد کی نماز کی کتنی رکعتیں پڑھیں گے، اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تہجد کی نماز کیسے پڑھیں، پریکٹیکل ویڈیو ہے۔ بہت سے لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں، صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے۔ آج میں آپ لوگوں کو تہجد کی نماز پڑھ کر دکھاؤں گا۔ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کرنی ہے، اس نماز میں صورتیں کون سی پڑھی جاتی ہیں، تہجد کی نماز کی کتنی رکعتیں پڑھیں گے، اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے، اور سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال کہ کیا تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے یا بغیر سوئے بھی تہجد کی نماز ہم ادا کر سکتے ہیں۔ بہت ہی اہم ویڈیو ہے، اس ویڈیو کو آپ نے مکمل واچ کرنا ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ عز و جل اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو بآسانی آپ تہجد کی نماز کا طریقہ سیکھ جائیں گے، کیونکہ میں بالکل آسان طریقے سے سمپل وے میں آپ لوگوں کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے۔ کتب احادیث میں اس نماز کی فضیلت کے حوالے سے کئی ایک احادیث موجود ہیں، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں، رزق مانگنے والا، بیماریوں سے شفا مانگنے والا، گناہوں سے بخشش مانگنے والا اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، تو وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس وقت میں نماز ادا کر کے جو دعا کی جائے اللہ قبول فرماتا ہے، تو ہمیں تہجد کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اب سب سے پہلا سوال کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ دیکھیں، تہجد کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد سے لے کر صبح طلوع فجر تک، یعنی جب آپ عشاء کے 4 رکعت فرض پڑھ چکے، آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ رہے گا کب تک؟ صبح طلوع فجر تک، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک رات کے کسی بھی حصے میں آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اب اس نماز کی کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ دیکھیں، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6، 8، 10، 12 رکعت تک ثابت ہے آپ تہجد کی 12 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت بالکل کم ہے، 2 رکعت آپ پڑھ لیتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، تہجد کا ثواب آپ کو مل جائے گا، لیکن کم از کم 4 رکعت ضرور پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ویسے 12 رکعت تک ثابت ہے، آپ 12 رکعت تہجد کی ادا کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد تہجد کی نماز کا طریقہ کیا ہے، میں پریکٹیکل پڑھ کر دکھاتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے، نیت یہ ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس سے پہلے نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ نیت ہے کیا۔ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ علماء نے اسے مستحب لکھا ہے۔ اگر دل ہی میں آپ ارادہ کر لیتے اتنا کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، بس اتنا کافی ہے، نیت ہو گئی۔ لیکن اگر زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تہجد کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ کی طرف، نیت ہو گئی۔ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ، آپ دل میں ارادہ کر لیتے ہیں تو تب بھی آپ کی نیت ہو جائے گی۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم نماز شروع کریں گے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک چیز اور بھی بتانا چاہتا ہوں، میں جتنی چیزیں بھی پڑھوں گا بلند آواز سے جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے، اب بلند آواز سے نہیں پڑھیں گے بلکہ آہستہ آواز سے پڑھیں گے۔ نیت ہو گئی ہماری، اب ہم نماز شروع کریں گے تکبیر تحریمہ سے، اللہ اکبر۔ نماز شروع کرنے کے بعد ہم سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے۔ بہت سے لوگ ثنا سے پہلے، سبحانک اللہ سے پہلے جو ہے تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ یا بسم اللہ پڑھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ نماز شروع کی تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر، اس کے بعد پھر ہم سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ اس کے بعد پھر ہم سورت ملائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورت کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم رکوع میں جائیں گے۔ اللہ اکبر سبحان ربی العظیم۔ رکوع کی تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ، اس کے بعد پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے۔ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد پھر ہم سجدہ کریں گے۔ اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی۔ سجدے کی تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی۔ سجدے کی تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ۔ اللہ اکبر۔ یہ ہماری ایک رکعت مکمل ہو گئی۔ اب ہم دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد پھر ہم سورت ملائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورت مکمل کرنے کے بعد اب ہم رکوع میں جائیں گے۔ اللہ اکبر سبحان ربی العظیم۔ رکوع کی تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ، اس کے بعد پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے۔ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی۔ سجدے کی تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں پر دونوں سجدوں کے درمیان دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو دعائیں یاد ہیں تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ پھر دوسرا سجدہ کریں گے۔ اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی۔ سجدے کی تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ہم نے مکمل تشہد التحیات للہ والصلوات یہاں سے لے کر عبدہ ورسولہ تک مکمل تشہد پڑھیں گے سب سے پہلے۔ اس کے بعد پھر درود پاک پڑھیں گے، درود ابراہیمی نماز والا جو درود پاک ہے۔ اس کے بعد پھر دعائیں معصورہ پڑھیں گے۔ دعائیں پڑھنے کے بعد اب ہم سلام پھیر دیں گے دائیں بائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ 2 رکعت ہم نے تہجد کی نماز ادا کی ہے۔ اس طریقے سے آپ 2 رکعت کر کے 2 رکعت 4 6 8 10 12 رکعت تک ثابت ہے۔ 12 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب کچھ سوالات کہ اس میں جو صورتیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں جو صورتیں پڑھنی ہے، کیمرہ مین سے کہوں گا تھوڑا کیمرہ اوپر کھڑا کر دے، تو یہ جو صورتیں ہم نے پڑھنی ہے نا، اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں جب ہم پڑھیں گے تو 8 مرتبہ پڑھیں گے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ دوسری رکعت میں 7 مرتبہ، اسی طرح پھر ہر رکعت میں کم کرتے آئیں گے۔ تو یہ طریقہ بعض لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو دیکھیں
नवाफिल के जितने भी ख़ास तरीके बयान किए जाते हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहब है। अगर आप इस तरीके से भी तहज्जुद की नमाज़ अदा कर लेते हैं, यानी हर रकात में सूरह इखलास ही एक मरतबा पढ़ लेते हैं, या कोई और सूरतें जो भी आपको सूरतें याद हैं वो आप तिलावत कर लेते हैं, तो तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि 8 मरतबा सूरह इखलास पहली रकात में, दूसरी में 7 मरतबा, 6 मरतबा, 5 मरतबा, इस तरह बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो ये नमाज का तरीका है। और सबसे मेन सवाल जो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि तहज्जुद की नमाज के लिए क्या सोना ज़रूरी है या बग़ैर सोए भी हम तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। तो देखें, इसमें उलमा का इख्तलाफ है। बाज़ उलमा के नज़दीक इस नमाज के लिए सोना ये शर्त है, यानी कम अज़ कम इशा के बाद चंद मिनट के लिए आँख क्यों न लग जाए, सोना शर्त है। लेकिन बाज़ के नज़दीक सोना शर्त नहीं है, लेकिन जो ये कहते हैं कि सोना ज़रूरी नहीं है, रात के आखिरी हिस्से में आप पढ़ सकते हैं, वो भी ये कहते हैं कि अफजल ये है कि सोकर उठकर नींद से बेदार होकर जो है वो तहज्जुद की नमाज अदा की जाए। तो सबसे अफजल और बेहतर तो ये है कि आप नींद से बेदार होकर तहज्जुद की नमाज अदा करें, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। इस क्लिप से अगर कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और चैनल पर पहली मरतबा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।